بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتیں۔ سچ تو یہ ہے کہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ حد ہو گئی کہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی پاک زندگی کی سمجھدار بھی اس سوال کے جواب میں اس کے سوا کچھ جواب نہ دے سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک قرآن پاک تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن پاک یعنی خدا کے احکام اور اس کی رضا کے عملی نمونہ تھے۔ لڑائی، صلح، دشمنی، دوستی، آرام، عبادت، خوراک، پوشاک، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، غرض تمام موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طرز ہوتا جو خدا کی مرضی ہوتی۔ جو لوگ برسوں اور مدتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وجہ سے کبھی کسی پر خفا نہ ہوتے، اپنے نقصان کا کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے۔ ہاں، اگر شریعت کا کوئی حق ضائع ہوتا تو پھر غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس وقت آپ کی سزا سے نہ کوئی سفارش بچا سکتی تھی، نہ کسی کی محبت، وسعت اور عمدگی اخلاق ہی تھی جس کو نبوت کے ثبوت میں پیش کیا جاتا، اور بڑے بڑے کٹر کافر اور جانی دشمن گردن جھکا دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متوالے بن جاتے۔ گستاخی، بے ادبی، تکلیف و ایذاء کا بدلہ محال تھا کہ معافی کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ یاد خدا سے کوئی وقت خالی نہ تھا۔ سونے کے وقت آنکھیں سوتی مگر دل یاد خدا میں جاگتا رہتا۔ ایک مجلس میں 70 اور 100 مرتبہ استغفار تو صحابہ سن لیتے تھے۔ خدمت خلق پاکیزہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ہمدردی خلق ایک دوسرا سانس تھا جس پر زندگی کا گویا مدار تھا۔ زندگی انتہائی خطرے میں ہوتی تب بھی ہمدردی مخلوق کا ولولہ تمام خطروں سے آزاد رہتا بلکہ پورے جوش پر ہوتا۔ احد کی لڑائی میں چہرہ مبارک میں 2 کڑیاں چبھی ہوئی ہیں، خون کے چشمے چہرے مبارک کی رگوں سے ابل رہے ہیں، مگر مخلوقات کا سب سے بڑا ہمدرد ایک ایک قطرہ کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر زمین پر گر گیا تو قہر الہی جوش میں آ جائے گی۔ اس کا افسوس نہیں کہ اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی درندگی اور بے دردی کیوں کی گئی، افسوس اس کا ہے کہ اس قوم کی فلاح ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ بار بار یہ ارشاد زمانے مبارک پر ہے، ہائے وہ قوم فلاح کیوں کر پائے گی جس نے اپنے سب سے بڑے خیر خواہ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری حد درجہ کی تھی۔ غریب سے غریب بھی اگر دعوت کرتا تو بلا تکلف منظور فرما لی جاتی، اور پھر شاہ دو جہاں کو ایک غریب کے جھونپڑے پر جانے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ معمولی سے معمولی شخص جہاں چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر سکتا تھا۔ نہ دروازے پہ کوئی دربان تھا، نہ راستے میں چوان تھا کہ ہٹوں بچوں، نہ ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں کوئی نرالی شان ہوتی، نہ بیٹھنے میں کوئی امتیازی شان۔ راحت اور آرام میں سب سے کم حصہ ہوتا، مگر مشقت اور جفا کشی میں سب کے برابر بلکہ زیادہ کرتے۔ جوتے یا پھٹے ہوئے کپڑے خود سی لیتے۔ دراز گوشت پر سواری ہونے میں بھی کوئی تکبر نہ ہوتا۔ ارشاد ہوا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی اصلی مٹی ہے۔ جب کبھی 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسات کو پسند فرماتے۔ ہاں، اگر اس میں بدسلوکی یا ناانصافی ہوتی تو آپ اس سے کوسوں دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھی۔ اگر فرماتے تو مفید بات،
دوسروں کو بھی تعلیم ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ شخص خاموش رہے اور بولے تو اچھی بات کہے۔ ارشاد ہوا، مسلمان کی خوبی اس میں ہے کہ بیکار بات اس سے سرزد نہ ہو، رنج اور خوشی ہر حالت میں خدا کی طرف توجہ ہوتی۔ اگر کوئی ناگوار بات پیش آتی تو فرماتے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا الحمدللہ علی کل حال۔ خوشی کے موقع پر فرمایا جاتا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور خوشی دونوں چہرے مبارک سے ظاہر ہو جاتے۔ جب خفا ہوتے تو منہ پھیر لیتے اور خوشی کے وقت آنکھ نیچی ہو جاتی، اترانے کی بجائے عاجزی ظاہر ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں جانور بھی اس طرح پناہ لیتے جیسے انسان، اور کافر بھی اس سائے میں ویسے ہی آرام پاتے ہیں جیسے مسلمان۔ ارشاد ہوا، مومن وہ ہے جس سے آدم کی کسی بھی اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جانوروں پر مہربانی، بلی آتی تو اس کا پانی کا برتن اس وقت تک جھکائے رکھا جاتا جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے۔ فرمایا، ایک بدکار عورت کی اسی میں نجات ہو گئی کہ پیاس سے سسکتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا جس سے وہ زندہ ہو گیا۔ ایک عورت اسی باعث دوزخ میں جل رہی ہے کہ بلی کو باندھ لیا تھا مگر کچھ کھانے کو نہ دیا، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ سوار ہونے والوں کو وصیت ہوتی کہ سواریوں پر سختی نہ کریں۔ ذبح کرنے والوں کو حکم ہوتا ذبح میں تکلیف دہ طریقہ اختیار نہ کریں۔ گھوڑے والوں کو نصیحت ہوتی اپنے گھوڑوں کے منہ کو چادر یا آستین سے صاف کر لیا کریں۔ اسی عام رحم و کرم کا بھروسہ تھا کہ جانور بھی اپنی شکایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے تھے۔ عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کاموں میں درمیانی رفتار پسند تھی جو ہمیشہ نبھائی جا سکے۔ فرضوں اور سنتوں کے علاوہ مندرجہ ذیل رکعتوں کے پڑھنے کا عموماً تذکرہ احادیث میں ہے۔ چاشت کے وقت نصف النہار سے کچھ پہلے 2 یا 4 یا 8 رکعت، اشراق 2 یا 4 یا 8 رکعتیں، عصر سے پہلے 4 رکعت، مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین کے 6 رکعت سے 20 رکعت تک، مسجد میں داخلہ کے وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد، وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو، تہجد 12 رکعت تک، سفر میں 4 رکعت، فرض کی بجائے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ نوافل عموماً فرضوں کی شان سے نہ پڑھتے تھے، ایسا بھی ہوا کہ سواری پر ہی نفلیں پڑھ لیے۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ہوتی تھی، خصوصاً جب کہ تنہا پڑھتے تھے۔ قیام اتنا طویل ہوتا کہ پیروں میں ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے، سجدے میں اتنی دیر پڑے رہتے کہ خیال کرنے والے کو فوت ہو جانے کا وہم ہونے لگتا۔ قرات میں ایک ایک حرف کر کے صحیح طرح سے جدا جدا پڑھتے۔ نفلیں بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے۔ رات کے 3 حصے فرما لیتے تھے، پہلا حصہ مغرب اور عشاء وغیرہ کی نماز کا، دوسرا حصہ سونے کا، تیسرا حصہ تہجد کی نماز کا۔ فرض روزوں کے علاوہ عموماً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، نیز مہینے کے پہلے یا بیچ کے یا آخر کے 3 دنوں میں روزہ رکھتے۔ ان کے علاوہ 9 ذی الحجہ، 10 محرم، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے اور بلا کسی قید کے بھی روزہ رکھ لیتے تھے۔ نیز ایسا بھی ہوا کہ جب معلوم ہوا گھر میں کچھ نہیں تو روزہ رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 دن کا روزہ بھی رکھ لیتے تھے، جس کو صوم و وصال کہا جاتا ہے، جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر جائز تھا اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ملنے جلنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ملنے جلنے کا کچھ ایسا طریقہ تھا کہ ہر شخص یہی خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عنایت میرے ساتھ ہے، جس سے ملتے خندہ پیشانی کے ساتھ تبسم اور تازہ روئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی، جس کی نظیر نہ ملتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کی بہت عزت فرماتے، ان کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے۔ شرعی وجہ کے بدون محال تھا کہ کوئی ایسی بات زبان مبارک سے ادا ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ جب تک ملنے والا خود نہ اٹھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے، مگر بمجبوری جس کی معذرت فرما لیتے۔
مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی جدا شان نہ ہوتی، زانو مبارک ہم نشینوں کے برابر رہتے، نہ آگے نہ جدا، مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، صدر مقام کی کبھی خواہش نہ کرتے، خاص موقعوں پر ملاقات کے لیے عمدہ لباس بھی زیبتاً فرما لیتے، بال وغیرہ بھی درست فرما لیتے، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفعتاً دیکھتا تو بے شک اس پر رعب چھا جاتا، مگر جو ملتا بات چیت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبیعی فرماتے تھے، مگر جھوٹ بات کبھی زبان پر نہ آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپس میں پہلے زمانے کی باتیں کرتے تھے، آپ خاموش بیٹھے سنا کرتے، وہ کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی مسکرا دیتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو سب خاموش ہو کر سننے لگتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو پہلے ہی سلام کر لیتے، اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ خیرات و دریافت فرماتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا اس کی مزاج پرسی کے لیے مکان پر تشریف لے جاتے، اگر کوئی سفر میں جاتا تو اس کے لیے دعا فرما لیتے، اگر معلوم ہوتا کہ کوئی رنجیدہ ہے تو اس کی دلداری فرماتے، اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی تو اس کے عذر کو قبول فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امیر و غریب، کمزور و قوی سب برابر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کو 3 طرح تقسیم کرتے تھے۔ مجلس مبارک کی 2 صورتیں تھیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تقسیم ہوتا تھا، مکان کے اندر، مکان کے باہر، پھر مکان کے اندر کے وقت کو 3 حصوں پر تقسیم فرماتے، ایک عبادت کے لیے، دوسرا گھر والوں کے کام کاج، بات چیت، ہنسنے بولنے کے لیے، اور تیسرا آرام کے لیے، پھر آرام کے وقت میں سے بھی ایک حصہ امت کے کاموں کے لیے وقف کر دیتے، جس کی صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواص کو باریابی کا موقع دیتے اور پھر خواص کے ذریعے سے عوام تک فیض و تعلیمات پہنچاتے۔ یہ خواص وہ ہوتے جن سے دینی دنیاوی ضرورتوں میں سے کچھ چیز کو مخفی نہ رکھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خصوصیت کا مدار دینی فضیلت، مخلوق کی خدمت اور غمگساری۔ اندرون خانہ گھر والوں کے لیے جو وقت مخصوص ہوتا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جیسے عام گھر والے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، پہلے زمانے کے قصے بھی بیان فرماتے، دلچسپی کی باتیں بھی ہوتی، ہنسی مذاق اور کبھی کبھی شکر و رنجی وغیرہ بھی ہوتی، گھر کے کام میں بھی حصہ لیتے، بکری کا دودھ بھی دو لیتے، اپنا کام خود کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے روزانہ رات کو نمبر وار ایک کے یہاں رہتے، باقی دن میں ایک مرتبہ عموماً عصر کے بعد ہر ایک کے مکان پر جاتے اور مغرب کے بعد سب اس مکان میں آتے جن کے یہاں اس رات کو رہنے کا نمبر ہوتا۔ دربار خاص آرام کے وقت میں سے جو حصہ امت کے لیے نکالا جاتا، اس کی خصوصیات: پہلی، اہل فضل یعنی زیادہ علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں اول رکھا جاتا۔ دوسرا، اس وقت کو ان کی دین فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرمایا جاتا۔ تیسرا، 1 یا 2 یا 3 غرض جتنی بھی ضرورتیں کوئی لے کر آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوری فرماتے۔ چوتھی، ان خواص کو ایسے کاموں میں مشغول فرماتے جو خود ان کے اوپر تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید ہوں۔ پانچواں، ان کو یہ ہدایت ہوتی کہ وہ ان باتوں کو غائب لوگوں تک پہنچا دیں۔ چھٹی، نیز ہدایت ہوتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے مثلاً دوری یا شرم یا رعب یا کسی عذر کے باعث اپنی ضرورتوں کا اظہار مجھ پر نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو۔ صرف ضروری باتیں ہوتی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہی صحابہ جو طالب بن کر آتے، علوم نبوت کے موتیوں سے دامن بھر کر واپس ہوتے اور ہدایت کے راہبر بن کر مجلس سے باہر نکلتے۔ دربار عام دوسرا حصہ یعنی باہر کی نشست اور عام مجلس کی خصوصیتیں میں کیا شان تھی؟ پہلی، صبر، ایمانت، حلم، حیا، اس نورانی مجلس کے روشن ستارے ہوتے۔ دوسرا، صرف اہل ضرورت کا تذکرہ ہوتا، ضروری باتیں ہی خوشی سے سنی جاتی۔ تیسری، وہ باتیں ہوتی جن میں ثواب کی توقع ہو، سنجیدگی اور متانت مجلس پاک کی روشنی ہوتی تھی۔
سکون اس کا فرش اور تہذیب صاحبان، نہ شور ہوتا نہ گوگا، نہ جھگڑا نہ بیہودہ مذاق، نہ کسی کی آبرو ریزی نہ توہین۔ تہذیب کے لحاظ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر تک نہ پھیلاتے، وقت کی پوری قدر کی جاتی، آنے والوں کو دینی باتوں ہی کے طالب بن کر آتے اور ہدایت اور خیر کے راستوں کے روشن چراغ بن کر جاتے ہیں۔ چھٹی، ذات رسالت کی طرف سے آنے والوں کی دلداری ہوتی، ان کو مانوس کیا جاتا، ہر قوم کے شریف سربراہ اور معزز شخص کو اس کی قوم کا سردار بنایا جاتا۔ نوواں، لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا، نقصان دہ باتوں سے بچنے کی تعلیم فرمائی جاتی۔ 10واں، کوئی بات ایسی نہ کی جاتی جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ 11واں، خندہ پیشانی، خوش خلق دلجوئی سے کوئی شخص بھی محروم نہ رکھا جاتا، دوستوں کی خیر گیری کرتے، آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر اصلاح ہوتی۔ 14واں، اچھی بات کی طرف تعریف فرما کر تقویت کی جاتی۔ 15واں، بری بات کی برائی بتا کر اس سے بچنے کی ہدایت کی جاتی۔ 16واں، ہر بات اور ہر عمل میں درمیانی رفتار سے کام لیا جاتا۔ 17واں، لوگوں کی اصلاح کا پورا خیال رکھا جاتا۔ 17ویں، کسی قسم کی کوئی گفت نہ ہوتی۔ 18واں، ہر کام کے لیے مناسب انتظام ہوتا۔ 19واں، حق بات میں نہ کوتاہی ہوتی نہ حد سے زیادتی۔ 20واں، جو باتیں چھپانے کی ہوتی ان سے امانت سمجھی جاتی۔ 21، حاجت والوں اور مسافروں کی پوری خیرگی کی جاتی تھی۔ 22، محبت کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ سمجھتا اور تمام مخلوق اولاد ہوتی جو حقوق میں مساوی ہوتے۔ 23واں، ہر شخص کی طرف برابر توجہ کی جاتی، سب کے سب آپس میں برابر شمار کیے جاتے۔ 24، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طرز بھی ایسا ہوتا کہ اجنبی شخص نہیں پہچان سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ 25، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ استقبال کے لیے اٹھا جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور لوگ کھڑے ہوں۔ 26، البتہ بڑوں کی تعظیم ہوتی، چھوٹوں پر مہربانی۔ 27، افضل وہ مانا جاتا جس کی خیر خواہی ہی عام ہو، بڑا وہی ہوتا ہے جو مخلوق کی غمگساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ 28، کسی کی بات نہ کاٹی جاتی۔ 29، پہلے بولنے والے کی جب تک پوری بات نہ ہو کسی کو بولنے کا حق نہ ملتا، سب خاموش سے سنتے۔ 30، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو حاضرین پر ایسی خاموشی چھا جاتی گویا بے جان قالب ہیں۔ 31، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں سے ہمیشہ محفوظ اور معصوم رہے: جھگڑا، تکبر، غیر مفید باتیں، اور 3 چیزوں سے ہمیشہ عام لوگوں کو محفوظ رکھا: مذمت، عیب شماری، مخفی باتوں کا اظہار۔ 32، اٹھنا بیٹھنا غرض تمام باتیں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی۔ جزاکم اللہ خیرا۔